السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، سیاسی جلسوں کے دنگل کا آغاز ہو چکا ہے اور آج دونوں پارٹیوں کی جانب سے، دو بڑی جماعتوں کی جانب سے جلسے منعقد کیے گئے. عمران خان اور مریم نواز دونوں نے اپنی اپنی جگہیں چوز کی ہوئی تھیں. عمران خان نے میاں والی اور مریم نواز نے اٹک میں فتح جنگ کے مقام کے اوپر جلسہ منعقد کیا. جلسہ کتنا بڑا تھا، کس کا جلسہ زیادہ بڑا تھا، کیا وہاں پہ گفتگو ہوئی، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور آخر میں اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دوں گا کہ میری نظر میں کون سا جلسہ زیادہ بڑا تھا. یہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو میری چند سورسز سے بات ہوئی ہے اس کے بعد یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے چونکہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے ان جلسوں کے آغاز کا جو پوائنٹ تھا وہ اچھی جگہ سے سٹارٹ کیا، میاں والی سے. میاں والی وہ مقام ہے جہاں سے عمران خان صاحب کا ظاہری بات ہے ہوم ٹاؤن بھی ہے، اور وہاں سے عمران خان صاحب پہلی دفعہ اسی جگہ سے قومی اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تھے، میاں والی سے ہی، اسی حلقے سے. تو انہوں نے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کیا. میں خود بھی میاں والی میں جا کے، مطلب ابھی تو نہیں لیکن پہلے میں میاں والی میں جا کے 2 دفعہ میں پولیٹیکل سروس وہاں پہ کر چکا ہوں، اور مجھے عمران خان صاحب کی وہاں پہ بہت اچھی سپورٹ ہمیشہ ملی ہے، اور غالباً اسی لیے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اسی جگہ کا انتخاب کیا. یہ بتانا ضروری ہے کہ شام سے ہی، مطلب شام سے تھوڑا سا پہلے، مغرب سے چند گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا. تو اس لیے گرمی کا عنصر بھی وہاں پہ موجود تھا. گرمی تو اوبیسلی دونوں جگہوں کے اوپر ہی محسوس کی گئی، لیکن عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا وہ دن کے وقت تھا، اور مریم نواز کا جلسہ جو ہے وہ رات کے وقت تھا، اور تقریباً 8:45-9 بجے جو ہے وہ مریم نواز نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا. ایک تو دونوں میں یہ فرق تھا. عمران خان صاحب کا جو کراؤڈ تھا اور جو جگہ چوز کی گئی تھی وہ نسبتاً مریم نواز کے جلسہ گاہ سے زیادہ بڑی تھی، اور دونوں ہی جلسہ گاہ فل تھے، مطلب فل ٹو کیپیسٹی تھے، لیکن عمران خان صاحب کا جو جلسہ گاہ تھی وہ زیادہ بڑی تھی ایز کمپیئر ٹو مریم نواز. اب ذرا جو تقاریر کی گئی ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. دونوں سائڈز نے جو ہے وہ ریٹرک زیادہ جو ہے، مطلب وہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کیا. عمران خان صاحب کی اگر پہلے ذرا تقریر کی اگر بات کر لیں تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ جی میں 20 تاریخ کے بعد جو ہے وہ کسی وقت بھی اسلام آباد کی کال دوں گا تو آپ لوگوں نے آنا ہے، اور آپ ضرور آئیے گا. کیا پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، کنٹینر بھی رکھے جائیں گے، آپ کا رستہ بھی روکا جائے گا. رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس نے 18 قتل کیے ہوئے وہ بھی آپ کا رستہ روکے گا، تو کیا آپ لوگ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. تو لوگوں نے ظاہری بات آگے سے جواب دیا کہ ہم ضرور پہنچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو 2-4 چیزیں کہی گئیں اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا میاں والی کے لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ میں نے میاں والی میں پہلے بھی بہت سے جلسے کیے ہیں لیکن یہ جلسہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے اور جو ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، اور یہ لوگ مجھے نیازی کہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی نا، جو مجھے نیازی کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، ماضی کے اندر ایکچولی جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو نیازی نہ کہا جائے. تو آج بہرحال میاں والی میں چونکہ نیازی تو ہوتے ہی ہیں، نیازی قبیلہ وہیں پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیازی کہنے کے اوپر کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوبارہ وہی امریکی سازش کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی امریکہ سے سازش شروع ہوئی، اور امریکہ نے ہمارے میر جعفروں اور میر صادقوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ منتخب حکومت کو گرایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ عوام کو غلامی کرنی پڑے گی. میں کہتا ہوں تم امریکہ کے غلام ہو، ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں اور کسی سپر پاور کے آگے نہیں ہم جھکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اور گرتا ہے تو جانور بن جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کبھی امریکہ کی غلامی نہ کرتے جو یہ چوروں نے کروائی ہے. آج قوم ایک چیز پر کھڑی ہے، دوستی سب سے مگر غلامی کسی کی نہیں ہم کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کر یہ کہا کہ جی امریکہ کو ہٹاؤ. امریکہ کہتا ہے کہ عمران خان کو نہ ہٹایا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ جو ہے وہ چیری بلاسم کو لے آیا. تو مطلب زیادہ تر جو ان کی تقریر کا وہ جو تھا نا، جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ امریکہ کے اوپر تھا، اور امریکہ مخالف جذبات کے اوپر بیسکلی یہ پوری تقریر جو ہے وہ بیس کرتی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ چوروں نے میرے خلاف FIR کٹوائی، اور راشد شفیق جو بیسکلی ان کے بھتیجے ہیں شیخ رشید صاحب کے، ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو ایئرپورٹ پہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا. اور مدینہ میں آپ کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے
تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ہم نے کروایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ کو چور چور کہہ کے ہی پکاریں گے, کیونکہ سب کو جو ہے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ چور ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب اس قوم کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, عوام کا سمندر آنے والا ہے. میرا چیلنج ہے, تاریخ میں کبھی اتنی تعداد میں عوام اسلام آباد نہیں پہنچی ہوگی. میں 26 سال سے میں جلسے کر رہا ہوں, لیکن ملتان میں میاں والی میں نے آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا. اور اس کے بعد انہوں نے اور جو ایک امپورٹنٹ بات کی وہ مجھے یہ لگا کہ اداروں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. وہی ٹپکل بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی جو پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, کہ جی آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے, اور جس طرح جو کیا کہتے ہیں, اس کے بعد ہرن اور شیر کی بھی انہوں نے کوئی مثال دی, اس طرح کی بھی انہوں نے بات کہی. ججز کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ یہی بات کی کہ جی یہ اتنے لوگ جو ہیں ہمارے لوٹے ہو گئے اور انہوں نے سائڈیں بدل لی, لیکن آپ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا, آپ نے نوٹس کیوں نہیں لیا. تو عدلیہ سے بھی کچھ شکایات تھیں, کچھ شکایات جو ہیں وہ ادارے یعنی فوج سے بھی تھیں کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو زیادہ تر جو ہے وہ گفتگو یا تو امریکہ مخالف اس کے اوپر تھی, یا ریلیجن کارڈ استعمال کیا تھا, یا اس کے بعد اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ اس حد تک, بس اس سے زیادہ نہیں, اتنی ہی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی. اس کے بعد ہاں ایک بات جو بڑی ایکچولی تھریٹننگ تھی جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی یہ لوٹوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ لوٹے جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو سبق سکھانا ہے. اب یہ بڑی ایک ڈینجرس قسم کی چیز ہے, یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا, کسی کو کوئی جان کا خطرہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو عمران خان صاحب ایکچولی پہلے ہی ان کے خلاف پہلے بھی بہت سی تقاریر کر چکے ہیں. آج بھی اپنی اس تقریر کے اندر جو ہے انہوں نے اس کا ہی ذکر کیا کہ جی آپ نے ان کو سبق سکھانا ہے. اب یہ جو سبق سکھانا ہے یہ میں وہی بات کرتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر مسجد نبی والا جو ہے نا پھر وہ واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہمارے لیڈر نے کہا ہے فری فار آل ہے, آپ جو مرضی کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو سبق سکھانا ہے نا, یہ سبق سکھانے کا لفظ جو ہے اس کے کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. مطلب سبق سکھانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے کے خلاف نعرے بازی کریں. سبق سکھانا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اٹھا کے کوئی اینٹ اٹھا کے مار دیں. سبق سکھانا جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی آج کچھ ایسے ہی جذبات کو جو ہے وہ ابھارا ہے جو کہ میری نظر میں بڑا ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی صحیح فیصلہ کیا تو 75 سالوں میں وہ قوم بنے گی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ چوروں کے خلاف صرف جہاد نہیں بلکہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اور مجھے پاکستان کا سنہری وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ بیسکلی ان کی تقریر کا جو لب لباب تھا وہ یہ ساری بات تھی. اس کے علاوہ اب اگر مریم نواز کے جلسے کی ہم بات کریں تو ایک تو ان کا جلسہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا, ڈیلیبریٹلی سنا ہے ڈیلے کیا گیا تاکہ ذرا گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو جگہ تھی جہاں پہ جلسہ منعقد کیا وہ عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ سے نسبتاً چھوٹی تھی, اتنی بڑی نہیں تھی, کافی بڑی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں تھی جتنی عمران خان صاحب کی تھی. میری نظر میں عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ مریم نواز کے جلسے سے زیادہ بڑا تھا, اور میں نے جو ویژولز دیکھے جو میری نظروں سے گزرے ہیں, عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ کے اندر جو لوگ تھے ان کا اسپرٹ اور ان کا جو جسے کہتے ہیں نا چارج کراؤڈ, وہ زیادہ چارج تھا ایز کمپیئر ٹو مریم نواز. مریم نواز کے جلسے کے اندر لوگ تو موجود تھے لیکن ہمیں وہ چارج کراؤڈ نظر نہیں آیا. عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فیملیز بھی آتی ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. یہ چیز ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون کے جلسے کے اندر بھی جو ہے وہ کم نظر آئی کمپیریٹیولی. اور فیملیز تو اوبیسلی فیملیز کا تو نام نشان نہیں تھا, خواتین شاید تھوڑی سی موجود تھیں لیکن نہ ہونے کے برابر تھیں. تو جبکہ ایکچولی مریم نواز کا جلسہ تھا بھی ایک خاتون کا, تو خواتین کی تو بہت بڑی تعداد ہونی چاہیے, لیکن وہی مسلم لیگ نون میں ہمیشہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ خواتین کا ان پٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو آج کا جو جلسہ اگر ہم مریم نواز کے جلسے کی ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے تنقید کا نشانہ جو ہے وہ زیادہ تر عمران خان صاحب کو بنایا گیا. عمران خان صاحب کی اہلیہ, عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو فرح گوگی اٹیچڈ ہیں, فرح گوگی کا نام جو ہے وہ بار بار یہ نام جو ہے وہ لیا گیا. اب لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فرح گوگی کا نام جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے گا, اور بار بار یہ کہا جائے گا کہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ فرح گوگی نے کی ہے عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر ان کا نام لے کے مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کا جو نیا نام ہے وہ توشہ خان ہے.
تو بار بار توشہ خانہ کے ساتھ یہ جو ان کی کنٹروورسی ہے اس کے اٹیچ کرتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ جی توشہ خان جو ہے وہ ان کا نیا نام ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ لنگر خانے کے اوپر لگا دیا گیا، خود جو ہے وہ توشہ خانہ کے چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی گاڑی کا انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جی گاڑی جو ہے وہ نہ نواز شریف گاڑی لے کر گئے، نہ شاہد خان عباسی گاڑی لے کر گئے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ BMW ایک گاڑی جو ہے وہ لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی جگہ جو ہے وہ لینڈ کروزر بلٹ پروف آپ دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس جو گاڑی چلی گئی بس وہی ہے۔ بائی دا وے اس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آئدر یا تو انہوں نے گاڑی واپس کر دی ہے یا وہ گاڑی وہ واپس کرنے لگے ہیں، جو کہ ایک بلٹ پروف کار ہے۔ تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بار بار خط کے اوپر سیاست کرتے رہتے ہیں، خط جو تھا وہ موجود ہی نہیں تھا، خط سرے سے تھا ہی نہیں۔ اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کس طرح جھوٹ بول رہی ہیں، خط تو موجود تھا، خط تو تھا وہاں پہ۔ ایکچولی ٹیکنیکلی اب یہ ٹیکنیکل گیم ہے، بیسکلی ٹیکنیکل گیم کیا ہے کہ وہ ایکچولی ایک خط نہیں تھا۔ خط جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک پہلے عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو جو جلسہ کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ خط لکھ کر ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ وہ ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ واقعی خط نہیں لکھا گیا تھا، وہ آپ کے ایمبیسیڈر نے ایک کیبل بھیجی تھی۔ تو اگر تو آپ اس کیبل کو خط کا لفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہاں جی خط آیا تھا، اگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ ایک کیبل ہے یا آپ اسے مراسلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو مریم نواز بھی اپنی جگہ ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ٹیکنیکلی بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ سو اٹ اونلی ڈیپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور اس کو آپ ایکچولی ڈیفینیشن دینا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کے اندر جو انہوں نے کہا کہ جی ایسا کوئی خط موجود ہی نہیں تھا، اور اس نے یہ پوری کہانی جو ہے یہ گھڑی ہے، اور لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ آٹا چور یہ، چینی چور یہ، مطلب وہی الزام تراشی جو ہے وہ بیسکلی زیادہ تر ہوئی ہے۔ بعد میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو زیادہ چڑھ اس بات کی ہے کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، اور ان کو شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے نعرے شعرے وغیرہ لگائے۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے DGI کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بیسکلی وہی جو کل کا جو پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ DGI کے طور پہ کنٹینیو کریں، تو اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جی عمران خان خود یہ کہتے تھے کہ جی انٹیلیجنس چیف، اچھا اس مطلب انہوں نے انٹیلیجنس چیف کا لفظ استعمال کیا، نام نہیں لیا جنرل فیض کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ کنٹینیو کریں تاکہ ان کی حکومت جو ہے وہ بچائی جا سکے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ مریم نواز کی تقریر کے اندر وہ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ، کوئٹہ، کراچی، ان تمام جگہوں کے اوپر جن جلسوں کے اندر وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ویسی چیز نہیں تھی۔ احتیاط کے ساتھ انہوں نے صرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ ان کی طرف یا فرح گوگی کی طرف جو ہے وہ انہوں نے رکھا۔ دونوں جلسوں میں سے اگر میں آج کا جلسہ کمپیئر کروں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا وہ زیادہ وائبرنٹ تھا، زیادہ چارج تھا، زیادہ لوگ تھے، لیکن ظاہری بات ہے اس چیز کا دو ایلیمنٹس ہیں جو اس چیز کے اندر آتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جو صحیح فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اپنے ہوم ٹاؤن سے جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا۔ مریم نواز شاید اگر لاہور سے سٹارٹ کرتی جو ان کا ٹیکنیکلی ہوم ٹاؤن بنتا ہے تو شاید ایک زیادہ بڑا جلسہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اٹک سے یہ جلسہ سٹارٹ کیا، فتح جنگ سے یہ جلسہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ دوسرے میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہاں کی، اٹک کی اور فتح جنگ کی، ان کے بھی آپسی کوئی مسائل چل رہے ہیں۔ اب کیا اس کی وجہ سے بھی جلسہ ٹیکنیکلی مطلب نمبر کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا؟ اوبویسلی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن آج کے اگر دونوں جلسوں کو آپ کمپیئر کریں تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا وہ زیادہ بڑا تھا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔